آج کا ایک پیغام یہ ہے، میرا خصوصی پیغام، کیونکہ لائیو سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، آج سب کو پتا ہے دین اسلام کے دشمن بناتے ہوئے پھر رہے ہیں، کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا، کبھی اسلام، کبھی قرآن، کبھی خدا کی ذات، یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں۔ ان سب چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا، وہ ہماری باحجاب عفت مآب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا، ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں 40,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا، 40,000 کے قریب۔ میرے عزیزو، قوم کے غیور افراد، کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر؟ کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے؟ یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں، لو جہاد کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، فلاں فلاں۔ ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں، اور باضابطہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالجز میں جاؤ، ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو، فرینڈشپ سے شروعات کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان بچیوں کو، ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ۔ ہماری بچیاں جذباتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا، والدین کی تربیت۔ کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کے رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی پسند سے کروں، تمہیں جو پسند آئے، جو باشرع ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو، جو تمہیں مسلمان پسند آئے، ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے۔ لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں، کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بے جا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو، یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھیں۔ یہ مخلوط تعلیم جو کمبائنڈ ایجوکیشن ہے، آج مکس کو ایجوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے، لڑکوں کا لڑکیوں کا کالجز میں گپیں لگانا، دوستیاں کرنا، اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے، بالکل نارمل ہے۔ تمہیں پتہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام الشیاطین، شیطان، یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم، دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے، ساری غلاظت ہے، نام کے لیے دوستی ہے۔ یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ، اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے ہاں کی بھی بلا ہے۔ دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا، گناہ کرنے کی بات الگ ہے، ہاتھ لگایا، غیر مرد کے ساتھ اس نے ہاتھ پکڑی، تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر ڈس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے۔ عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں، پردے کی پابندی ضروری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کے آج بے حیا بچیوں کو رکھ کر کے انہیں آوارہ رکھا گیا، کھلے عام چھوڑا گیا۔ شہروں کا ماحول تو ہے ہی، اب دیہاتوں میں بھی جو نقصان دہ چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی، ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی، ٹیلی ویژن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، اور ہر لڑکی، ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے، ادھر آدھی روٹی بنائی اور ادھر سیریل دیکھنے کے لیے بھاگ گئی کہ چھوٹنے نہ پائے۔ کون سی دنیا میں ابھی جی رہی ہوں؟ میں خواتین سے کہتا ہوں کیا تم ابھی بھی اس پرانی دنیا میں جی رہی ہو جو کبھی کبھار چھوٹا سا ڈمرو لے کر کے آدمی آتا تھا سانپ کا کھیل دکھانے کے لیے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی، محلوں میں آتا تھا کوئی ڈمرو بجاتا رہتا تھا اور سانپ کا کھیل دکھاتا تھا، اور پھر کبھی کسی بچی کو
یا کسی لڑکے کو سلا کر پردہ اس کے اوپر چادر ڈال کر کے گردن الگ کر کے دکھاتا تھا. بچپن میں ہم دیکھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو کیا اب عقل آنے کے بعد تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے, حقیقت نہیں ہے؟ اسی طرح کی شعبدہ بازی ہے یہ جو ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں, ان کا خود کا گھر نہیں, پیار محبت کے چونچلے دکھائے جاتے اور کچھ نہیں, جھوٹی محبتیں ہیں. اور دنیا نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے محبت کو ایسا بدنام کر رکھا ہے, جسموں کو حاصل کرنے کا نام محبت دے دیا گیا, جبکہ محبت اس کو نہیں کہتے. محبت روح سے ہوتی ہے. جسموں کی سکون حاصل کرنے کو لوگوں نے محبت کا نام دے دیا. ارے وہ خواہشات نفسانیہ ہے. آدمی اپنے نفس کے سکون حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہا ہے اور تم نے اس کو محبت کا نام دے رکھا ہے. چھوڑو ان تمام چیزوں سے, باز آ جاؤ. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تم بھی نظر رکھو. نظر مطلب لڑکیوں پر اس طور پر نہیں کہ تم بھگا کر کے لے جاؤ. نظر رکھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو. یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی, پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی ہوں, مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں, وہ تمہاری بہنیں ہیں. سندھ کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا, تو محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں عرب سے 10,000 کا لشکر لے کر کے ہندوستان آ گئے تھے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے. آج یہ فکر ہونی چاہیے آپ کے اندر, تمہارے اندر بہت تیزی سے یہ سب معاملات پھیل جائیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی لڑکا پھنس گیا ہے یا پھنسایا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے, لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں, سنگٹن والے, سب آ کر کے واویلا مچاتے ہیں, لو جہاد کر رہا ہے, لو جہاد کر رہا ہے. ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے, اور یہ لو جہاد ہے, لو جہاد ہے. بالکل لو جہاد ہے, لیکن جہاد میں لو ہے, محبت ہے. لیکن اس چھچوری محبت کے لیے جہاد نہیں ہوتا. جہاد اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اور رسول کی محبت میں ہے. انہوں نے تو جہاد اتنے بنا رکھے ہیں, بہت جہاد ہے. ہاں UPSC جہاد بھی آ گیا ہے, بہت سارے, اور IAS جہاد بھی آ گیا ہے. اور اگر اور تھوڑے سے نیتا جیت جائیں تو نیتا جہاد بھی ہو جائے گا. زیادہ مسلمان جیتنے لگ جائیں تو وہ, اور ٹیچرز بہت سارے سیلیکٹ ہو کر کے آ گئے گورنمنٹ میں تو ٹیچرز جہاد بھی ہو گیا. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک قریبی ہیں, ان کے متعلق میں نے سنا کہ انکم ٹیکس جہاد بھی ہے, کہ بیچارے وہ انکم ٹیکس کے اچھے ماہر ہیں, وہ CA ہیں, تو دوسرے کفار و مشرکین تانا دینے لگے یہ جو ہے نا ٹیکس جہاد بھی لائے گا. میں کہتا ہوں ان ظالموں کو جہاد اتنا یاد ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہاد ہو جائے گا, ان کو ایسا لگتا ہے. لیکن میں آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی حفاظت پر توجہ دیں. آج امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے, دل دکھتا ہے, دل روتا ہے. کئی ایسے گھر ہیں جہاں سے بچیاں بھاگ کر چلی گئیں, تو یہ جھوٹی محبت کے نام پر جب گئیں, اس وقت ہزار سمجھا جائے, جن کے پلے نہیں پڑتا ان لڑکیوں کے, یہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں, اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہے جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی. 18-20 سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے, اس کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں. اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے, ایک دو نہیں, وہ بہت ساری لڑکیوں کی ایک لسٹ ہے. ان درندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی, اور اس کے بعد ہوا کیا, جہیز کے نام پر جلایا گیا, مارا گیا, گلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا, یا پھر اس کو ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا. ہوا کیا, اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آ سکتی, اور اس قوم نے اپنانے سے ویسے ہی انکار کر رکھا تھا. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں, میں آپ کو بتاؤں. میں دلی گیا تھا, ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں, پیار محبت کے چکر میں پھنس کر شادی تو کر لی, لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا. اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے, اور وہ طوائف کے اڈے پر کام کر رہی ہیں. ایک لڑکی نے باضابطہ حلفیہ بیان بھی بھیجا تھا میرے پاس, وایا کسی کے ذریعے سے, کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لیے,
وہ دیندار گھرانہ تھا، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی، بہت سمجھایا گیا تھا، لیکن اس درندے نے لے جا کر کے بیچا، کسی طرح سے تو وہاں بچ کر کے وہ نکلی اور اس کے بعد میسج دیا، لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی، اپنے گھر تو نہیں جا سکی، تنہا رہنے لگی۔ کیوں اپنے فیوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں، یہ لڑکیاں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ نے فرمایا زانی، زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الزانی لا ينکحها الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی، یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرکہ عورت مومن کے لیے جائز نہیں، اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے۔ اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مومنوں کے لیے حرام ہیں گے، حرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے لیے حرام ہے۔ اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتائے؟ ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں، یہ دقیق باتیں، تقیانوسی باتیں، پچھلے زمانے کی باتیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں، تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے الرٹ ہو جاؤ کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشا کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے متعلق اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ میں گیا تھا چند دنوں قبل ایم پی میں، ایک جبل پور علاقہ ہے، وہاں کی کئی نوجوان ہیں، بہت اچھا کام کرتے رہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے۔ پورے شہر بھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں، یہ نہیں کہ مارتے پیٹتے یا کچھ کرتے ہیں، سمجھا بجھا کر کے ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا۔ ایک دو نہیں، دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ہاں ہونا چاہیے یہ، آج ایک دو سے نہیں ہوگا، سارے علماء بھی اویئرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی، سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ اویئرنس لائیں کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے، کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالج میں ہو جایا کرتے تھے، اب تو باضابطہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ، انعام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہیں نوجوانوں کو سٹیپ بائی سٹیپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لیے تمہیں پہلے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے، کالجز میں داخلہ لو، ٹیوشن میں جاؤ، سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ بھیجو فرینڈ کی، اس کے بعد پھر ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو، پھر ان کو اپنی مجبوری بتاؤ اور پھر دل کھول کر کے رکھو، محبت میں دیوانی ہو جائیں، اس کے بعد لے آ جاؤ۔ سال بھر کا پروسیس ہوگا اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا ہے، ایک مرد 10 لڑکیوں کے ساتھ لگایا جائے، اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا، اور جب ایک دو لڑکیاں اس کے جال میں پھنس جائیں ان کو لے جائے گا، اللہ کی پناہ ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے یہاں بھید بھاؤ اتنا ہے، چھوت چھات اتنا ہے، اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے، کیا یہ بات نہیں ہے؟ ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری الگ ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے، پوری کمیونٹی والے اس کو نکال دیتے، بھگا دیتے۔ ارے راجستھان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو۔ ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھاگا بھاگا پھر رہا ہوا تھا، وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے جو ہے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے۔ اجمیر میں رہ رہا ہے۔ یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں، چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے، کبھی وہ مسلمان لڑکے کو اپنائیں گے۔ ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ، ڈرو اے میری بچیوں،
تمہاری پرورش تو اس نام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جماعت میں جنت میں جائے گی. تیرا نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے. تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن. کہاں ان غلیظ لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو, ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو, قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو, اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جا رہے. ایک لڑکی کو میں یہ کہتا ہوں, تمہارے کندھوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے. یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے. نہیں, تمہارے کندھوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے, تمہارے بھائیوں کی عزت ہے, تمہارے خاندان کی عزت ہے, تیرے دین کی عزت ہے, تیرے محلے کی عزت ہے. جب تو بھاگ کر چلی جائے نہ جانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے. مجھے پتا ہے آندھرا پردیش میں امراوتی ایک علاقہ ہے, وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھے. ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی. بھائی حافظ قرآن ہے, باپ مسجد کا متولی ہے. ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کوما میں چلا گیا, کبھی مسجد آ ہی نہیں سکا, صدمے میں مبتلا ہوا. اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا. لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے. میں نے تو گناہ نہیں کیا, میں نے تو غلطی نہیں کی. مجھے اس وقت رونا آ گیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے. ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے, چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی. لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرے داری کی اپنے گھر میں. تو دیکھنا ذرا, جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن, تیرا باپ ہنسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے, خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے, سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے. میرے عزیزو, اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہنسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے, اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا. کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا, جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی, لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پوچھتا ہی رہتا ہے. اور اگر بچے کے ولادت کے دن آ گئے, باپ دوڑ کر کے جا کر لاتا ہے, پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے. حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں, اب شوہر کی ذمہ داری ہے. جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا, لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں, بیٹی کو 3 مہینہ پہلے لے آئے اور گھی روٹی کھلائیں اس کو, اچھی غذائیں کھلائیں اس کو, کتنی دیکھ بھال, کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ, کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں, عزت بیچ کر کے جاتی ہیں. شرم کرو میرے عزیزوں, اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ, ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو, ان کو دین سے وابستہ رکھو. انشاءاللہ العزیز تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو گے, اللہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا. بس میرا یہی آج کا میسج ہے. اللہ کریم ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت